ایک خوبصورت امیر جوان لڑکی ایک غریب لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لیتی ہے۔ یہ کہانی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی۔ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یقیناً یہ لڑکا دکھنے میں اچھا ہوگا، تعلیم میں اچھا ہوگا، بولتا اچھا ہوگا۔ پھر آپ اس کو جا کے دیکھتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے نہیں، قد میں بھی چھوٹا ہے، تعلیم میں بھی کم ہے، رنگ بھی اس کا سانولا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے؟ یعنی یہاں پر جہاں سلیکشن کی جا رہی تھی، چوائس ہو رہی تھی، آپ کی بجائے اس کا انتخاب کیا گیا۔ اسی کے اوپر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دا آرٹ آف سیڈکشن، کشش کا فن۔ یہ رابرٹ گرین کی کتاب ہے۔ اس کے پہلے آپ کو ایک کتاب کی سمری میں نے کی تھی جو 48 لاز آف پاور پہ تھی، دوسری اس کی ایک مشہور کتاب ہے لاز آف ہیومن نیچر، اور تیسری اس کی یہ بیسٹ سیلر ہے دا آرٹ آف سیڈکشن، کشش کا فن۔ یعنی کشش ہے کیا؟ کشش صرف خوبصورتی ہے یا ایک نفسیاتی طاقت ہے؟ یعنی کس طرح میں کسی کے دل پر، دماغ پر اور اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہوں کشش کے ذریعے۔ تو اس کے اندر کوئی 24 کے قریب اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں، 9 اصول بتائے گئے ہیں، اور کافی بڑی کتاب ہے۔ اس کو سمری کرتا ہوں اور اس کے درمیان میں آپ کو کچھ کہانیاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو فن ہے اس کو سمجھ آ سکے کہ لوگ کیوں کسی سے اتنا متاثر ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی پر اثر ہو رہا ہے، آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال پا رہے۔ اور دوسری طرف کوئی غریب شخص ہے، کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے تو آپ کے دل تک بات جا رہی ہے۔ یعنی کیسے ایک شخص اتنا دلچسپ ہو سکتا ہے، اتنی کشش رکھ سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے الگ نہیں ہو پا رہے۔ تو یہاں پر یہ کتاب جو ہے رومانس کے بارے میں نہیں ہے، رومانس اس کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ صرف بتاتی ہے کہ کیسے کوئی شخص سیاست میں، دین میں، کسی فن میں، شہرت میں، بزنس میں، کیسے وہ اپنی ایک پرسنالٹی بنا سکتا ہے جو دوسرے شخص کو متاثر کر سکتی ہے، اس کے زندگی میں، اس کے دماغ کے اندر ایک اثر رکھ سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کشش ہے یہ ایک نان وربل لینگویج ہے، یعنی اس میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ اپنی ایک انرجی، اپنا ایک پرسپیکٹیو لے کر آتا ہے جو آپ روک نہیں پاتے۔ اب وہ آپ کی زندگی میں آپ کا حصہ بن چکا ہے اور آپ کو ہمیشہ وہ یاد بھی آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا آئیڈیل بن جائے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی پولیٹیشین، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اصل میں، یا پھر اس احساس سے محبت کرتے ہیں جو وہ ہمارے دل میں لے کر آتا ہے؟ اسی کے بارے میں ہے کتاب، اور فلسفے سے اور اس کتاب کو سمری کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں ایک کہانی۔ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے حارث۔ یہ گھر پر رہتا ہے، گھر پہ خاص عزت نہیں کی جاتی۔ اگر اچھے نمبر بھی لے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گھر والے کہ باقیوں کی بھی آ جاتے ہیں، اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ایسی غلطی کرتے ہیں۔ اب یہ مان لیتا ہے کہ اس کی اصل حالت میں، اس کی جو شخصیت ہے، اس حالت میں کسی کے لیے بھی قابل قبول یہ نہیں ہے۔ یہ اب باتیں بھی کم کرتا ہے، بتاتا بھی کم ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ جو بھی کر لے گا مجھے کمپیئر کیا جائے گا، مجھے کسی کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتایا جائے گا کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ اب اسی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اب ایک شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کی باتیں غور سے سنتا ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز غور سے سنتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ تم مختلف ہو دوسروں سے۔ اب پہلی دفعہ اس کی زندگی میں یہ لمحہ آیا ہے کہ اس کو اپنی ایگزسٹنس محسوس ہوئی ہے۔ اب یہ شخص اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے اور حارث سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن کیا واقعی اس کو محبت ہوئی ہے یا یہ ویلیڈیشن چاہ رہا تھا اپنی ساری زندگی؟ آج ایک شخص ملا ہے جو اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں غلط نہیں ہیں، تمہاری اپنی ایک ایگزسٹنس ہے، ایک پرسنالٹی ہے۔ اب یہ شخص دوبارہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اس کو دوبارہ محبت کرتا ہے، اسے اچھی چیزیں بتاتا ہے۔ اب اس حالت میں حارث کو اب جس طرح چاہیں گے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، چاہیں گے تو کہیں اس کو چھلانگ لگا دے تو یہ چھلانگ لگا دے گا۔ تو یہاں پر ایک شخص نے سائیکولوجی، نفسیات کا استعمال کیا آپ کی زندگی کے اوپر اثر لانے کے لیے۔ آسان اور مثال لے لیں، یعنی پاکستان سوسائٹی کے لحاظ سے لے لیں۔ اگر میں کسی لڑکی سے ملتا ہوں، 4-5 ان کے مسائل ہوں گے، اس کے اندر میں اسے کہتا ہوں کہ ان کا دکھنا اچھا ہوگا، کپڑے اچھے ہوں گے، ان کی سلیکشن اچھی ہوگی، لیکن اگر میں نے ان کی نفسیات پر جانا ہے تو ان کی کوئی چھوٹی سی خوبی لے لوں گا کہ آپ بولتی بہت اچھی ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو اس والے اسکول میں، اس یونیورسٹی میں بھیجتے تو آج آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر پاتا۔
یعنی یہ جملہ اب مجھے ریس میں سب سے آگے لے گیا۔ اب یہاں پر اس کی جو نفسیات کے اندر میرا رول ہے، میں نے اس کی زندگی میں ایسا رکھا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو نکال نہیں سکتی۔ یہاں پر اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گے، کوئی پینٹنگ اچھی کرتا ہے، کوئی بولتا اچھا ہے، کسی کو کہیں کہ آپ تھیٹر میں ہو سکتی تھی، ڈراماز میں ہو سکتی تھی، آپ کھانا اچھا بناتی ہیں، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو تعریفیں ہیں، اگر میں اس کی نفسیات کے ساتھ کہیں نہ کہیں جوڑ دوں گا، بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح یہ اسٹیپس میں ہوتا ہے، جوڑ دوں گا تو میں اس ریس میں آگے آ گیا ہوں جس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیسے کے ساتھ آ رہے ہوں، کچھ لوگ قد کے ساتھ، کچھ لوگ اپنی پرسنالٹی، اپنا جسامت، اپنی خوبصورتی، اپنی عمر کے لحاظ سے آگے آ رہے ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی نفسیات سے میں اس ریس میں آگے نکل سکتا ہوں۔ اچھا، اسی کے بارے میں کتاب ہے، اس کے بارے میں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی زندگی میں کشش لانی ہے تو آپ کی موجودگی، صرف آپ کی موجودگی، بولنا ضروری نہیں ہے، آپ کی موجودگی اس کی زندگی پہ اثر رکھ سکتی ہے۔ وہ اثر ہو سکتا ہے، وہ تجسس ہو سکتا ہے، وہ کوئی امید ہو سکتی ہے، وہ کوئی سکون، اعتماد، کوئی خواب ہو سکتا ہے، یا کسی بھی طرح کی فیلنگ یا احساس ہو سکتا ہے کہ میں محفوظ محسوس کروں، میں امیر محسوس کروں۔ یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میری صرف ایگزسٹنس سے، میری پریزنس سے دوسرے کی زندگی میں فرق لا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پیسے کا ذکر نہیں ہے، پیسہ والا کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ پیسہ کہاں پر ڈسکس ہوتا ہے، کیونکہ اس پوری ڈسکشن میں پیسے کو سائیڈ پر رکھا گیا ہے کہ کوئی شخص امیر بھی ہے، اس کے باوجود وہ دلچسپ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو پیسہ نہ رکھتے ہوئے بھی دلچسپ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس نے کوئی اب 9 اس کے اصول بتائے ہیں کہ لوگ متاثر کیوں ہوتے ہیں، کشش کیوں رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سے کہتا ہے یہ سائرن اس کا نام رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف آپ دیکھتے ہیں اور آپ بڑا ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایک روٹین پہ چیزیں چل رہی ہیں، بور زندگی ہے، تھکی ہوئی زندگی ہے، اس کے اندر ایک شخص آتا ہے، وہ ایک ایڈونچرس زندگی رکھتا ہے، وہ پیسے بھی نہیں ہیں اس کے، جنگلوں میں جا کے بھی سو لیتا ہے، وہ اپنی کیمپنگ بھی کرتا ہے، وہ کہیں گھومنے بھی چلا جاتا ہے، اس نے سائیکل بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ذہن پہ اثر کر رہی ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں کمی ہیں، اور ایک شخص، اس کا سائرن کے نام سے ان کو کہا گیا ہے، یہ آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں کیونکہ ان کی ایک ایڈونچرس لائف ہے جو شاید آپ چاہتے ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہیں شدید چاہنے والے لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ہی دنیا میں واحد ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ یعنی یہ جملہ جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی امپورٹنس کیا ہے، آپ دنیا کے اندر آپ کی ویلیو کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا سائیکولوجیکل ٹول ہے کہ یہاں پر لوگ ان لوگوں کے سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور ان سے کشش بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں لو بومبنگ کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بہت زیادہ محبت دے دی جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو مینیپولیٹ کیا جائے، استعمال کیا جائے، کیونکہ آپ ایک ایکسپیکٹیشن بنا لیتے ہیں، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں آپ مختلف ہیں، آپ بہتر ہیں، لیکن صرف وقتی طور پر انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا، اور لوگ اس سے یقینی طور پر متاثر ہوتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے تک انہوں نے کبھی ایسے جملے، ایسی باتیں، ایسے ایکشن نہیں دیکھے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہیں جو مثالی محبوب ہیں، یعنی کہ آئیڈیل لورز۔ یہ وہ لوگ ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دکھتا اچھا ہوگا، بولتا اچھا ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ آئیڈیل لور وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کو اپریزل دیتے ہیں، یعنی کہ آپ، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن آپ کے کریکٹر کو اچھا بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی ہے، آپ کتنی اچھی ڈیسیجنز لے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آئیڈیل لور کہا جاتا ہے۔ اصل میں آپ کی زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھتا ہے، لیکن چھوٹی سی بھی کوئی اچھی بات ہے اس کو بہت بڑا کر کے بتاتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی بنا لیتا ہے۔ یہاں سے اس شخص کو اپنی زندگی سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈینڈی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا خیال ہی نہیں کرتے، ان کو معاشرے کی پرواہ ہی نہیں ہے، کپڑے کیا پہننے ہیں، چلنا کس طرح ہے، پیدل جانا ہے، شارٹس پہن کے گھومنا ہے، یعنی جو بھی ان کا دل کرے گا یہ کریں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر جو کمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر سکے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ اتنی آزاد ہوتے یا ہوتی تو آپ کی زندگی کیسے ہوتی۔ یعنی یہاں پر اس کو آپ کی زندگی میں آپ نہ بھی چاہیں تو بھی آپ کی زندگی میں یہ دیواریں توڑتا ہوا داخل ہو چکا ہے۔ پھر ہے کوکویڈ۔
یہ بہت ہی مشکل لوگ ہیں اور پاکستان کے اندر بہت ہی کامن ہے۔ یہ آپ کو محبت دیتے ہیں اور پھر دور ہو جاتے ہیں، میسج کریں گے پھر جواب دینا بند کر دیں گے، آپ کو خواب دکھائیں گے پھر دور ہو جائیں گے، انسرٹینٹی میں رکھیں گے، کسی چیز کا مکمل جواب نہیں دیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی ٹول ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ، جہاں پر آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس تھیوری کا استعمال کر کے کہ اگر میں تجسس رکھوں گا، ملتا رہوں گا، کچھ چیزیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا، فیصلے بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انسرٹینٹی دماغ کو بہت زیادہ تجسس میں رکھتی ہے، اس کو اس چیز پر فورس کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح میں اور انفارمیشن جانوں، کسی طرح اور چیزیں دیکھوں، اور ایک اپنی امیجنری دنیا بنا لیتی ہے کہ اس کے اندر اگر یہ ایسا ہوگا تو یہ ایسے ہوگا۔ وہ بتائے نہ بتائے لیکن دماغ اس کی بہت ساری شاخیں بنا کر اپنے لحاظ سے معنی ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ہماری جو کلچر ہے، سوسائٹی، اس کے اندر بہت کامن ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر ہیں جو 7ویں نمبر پر یہ ہیں چارمنگ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت اچھے دکھتے ہیں یا ان کی زندگی ان کی پرسنالٹی بہت کمال ہے، یہ آپ کو مرکز بنا لیتے ہیں، یعنی آپ جو ہیں امپورٹنٹ ہیں اور آپ ہی کو تمام لوگ اور تمام طرح کی جو تعریفیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ یعنی آپ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، آپ کی قدر کی جا رہی ہے، آپ سے بات کی جا رہی ہے، وہ بات یعنی بات چیت کرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھتا ہے، موبائل کو سائڈ پہ رکھ لیتا ہے۔ یہ چارمنگ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ دکھتا کس طرح ہے، اس کا قد کس طرح ہے، لیکن اصل میں یہ آپ کی پرسنالٹی کو ایک الگ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ امپورٹنٹ کتنی ہیں۔ پھر 8ویں نمبر پر ہے کرزمیٹک پرسنالٹی، یعنی یہ کس طرح آپ کی زندگی میں اثر کرتی ہے۔ یہ ہائیلی کانفیڈنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعتماد ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں اور آپ ان پر یقین کر لیتی ہیں، یعنی آپ کو کر لیتا ہے یا کر لیتی ہیں۔ یعنی ان کے لیے اپنا کانفیڈنس کے ساتھ ایک ڈائریکشن دینا آپ کے دماغ کو نفسیاتی طور پر اوور کم کر لیتا ہے۔ آپ کی جتنی بھی اور ایشوز ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر اس نے اتنے کانفیڈنس سے کہا ہے ڈائریکشن دکھائیے، جیسے ہم یہاں پر جا کے رہیں گے ملک میں، ہم اس جگہ پر گھومنے جا رہے ہیں، ہم سائیکل پہ دنیا گھومیں گے، یعنی یہ جو کانفیڈنس ہے اور ایک ڈائریکشن ہے، انسان کا دماغ اگر اپنے اندر یہ کمی محسوس کرتا ہے تو جب دوسرا کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو اتنا پر اعتماد ہو، وہ یقینی طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے سٹار۔ 9واں پوائنٹ سٹار جو ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو دینی رہنما ہو سکتے ہیں، پولیٹیشین ہو سکتے ہیں، ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی ایک پرسنالٹی ہے اور آپ کے ادھورے خوابوں کو مکمل ہونے کی ایک امید ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ امیر ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ایک بزنس مین کو دیکھا ہے تو وہ آپ کے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دکھاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں یہ اور بات ہے، لیکن صرف اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کے لیے کشش رکھتی ہے کیونکہ اس نے وہ خواب پورا کیا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو یہ 9 پرسنالٹیز ہیں جس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ہم انسان کسی کے لیے بھی پرکشش ہو سکتے ہیں بغیر باتیں کیے بھی، یعنی ہمارے لیے بولنا ضروری نہیں، اس لیے اسے نان وربل کہتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ اب زندگی کے اندر اس کے 4 چیپٹر ہیں اس کتاب کے، وہ کہتا ہے کہ انسان کو مصنوعی شخص بننے کے بجائے اپنی قدرتی طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ چیپٹر 1 کہتا ہے کہ آپ نے جو پہلا سٹیج ہے وہ آپ کی ظاہری طور پر جو پریزنس ہے اس کو دکھانے کے لیے، یعنی کہ آپ جب آئے ہیں کسی محفل میں، کسی جگہ پر، یا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا، یعنی جب آپ کی پریزنس ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے یا نہیں۔ اس میں پیسہ صرف ایک فیکٹر ہے، پیسہ ایک ٹول ہے، لیکن یہ آپ کو پرکشش بنانے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقیوں سے آگے لے جائے۔ کسی بات اور میں ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے کیونکہ کافی لمبی ڈسکشن ہے کہ پیسہ آپ کی زندگی متاثر کیسے کرتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ جو پہلا چیپٹر ہے، ظاہری طور پر آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ دکھتے کیسے ہیں، آپ کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے، معصومیت ہو سکتی ہے آپ کی، آپ کتنا آزاد سوچتے ہیں، آپ کی معاشرے کے بارے میں آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے، یعنی وہ یا ویژن یا خواب، یا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ظاہری طور پہ شروع میں جب آپ پریزنس ہے، آپ کا ایک پورا پرسپیکٹیو ہے جو آپ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ پہلا سٹیج ہے جس پہ آپ کسی کے لیے پرکشش ہو سکتے ہیں۔
کہتا ہے دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کی محرومی دیکھنی ہے کیا ہے. اب پاکستانی سوسائٹی ہے تو اس کے اندر محرومی یہ ہوگی، ماں باپ نے لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، آزادی نہیں دی. لڑکے ہیں ان کے لیے پیسے کا مسئلہ ہے، ان کو پیسے کی کمی رہی. لڑکے جو ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے، اگر پیسے ہوتے اچھی یونیورسٹی جا سکتے، ملک سے باہر جا سکتے. یعنی بہت ساری سائیکلوجیکل، ایموشنل، فزیکل کوئی خامیاں ہوں گی جو آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر آپ کی ظاہری پریزنس ہے اور آپ اس کی محرومی کو جانتے ہیں تو یہ پہلا سٹیج ہے تیسرے چیپٹر کے اندر آپ کہانیاں بنانا شروع کریں. اگر آپ امیجنیشن میں اچھے ہیں، آپ لوگوں کو ایک خواب دکھا سکتے ہیں، تو آپ اس کی زندگی پہ جو اثر رکھیں گے وہ تمام چیزیں، جس کے پاس پیسہ ہے، اچھا دکھتا ہے، نہیں دکھتا، آپ اس کی زندگی پہ اتنا اثر رکھیں گے جو باقی کوئی نہیں رکھ سکتا، صرف ان 3 سٹیجز میں. کہتا ہے کہ چوتھے سٹیجز میں آپ نے اپنے تمام طرح کی جو انفارمیشن ہے، اپنے خواب ہیں، اپنی پلانز ہیں، وہ کبھی مکمل طور پہ نہیں بتانے. انسرٹینٹی جو ہوتی ہے یا کسی چیز کا مکمل نہ ہونا، وہ بہت ضروری ہے اپنی کشش رکھنے کے لیے. آپ اس کے بعد اس کی زندگی کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اس کو جتنا چاہیں گے، جیسے چاہیں گے. وہ آپ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے وہ شخص کہ آپ کے اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتا. اچھا، جو پوری کتاب ہے یہ قابو کرنے کے لیے نہیں ہے کسی کو، لیکن جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اگر اس کا نیگیٹو استعمال کیا جائے تو یہ تمام چیزیں مینیپولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کسی کی زندگی کو آپ وقتی طور پر اس کو کنٹرول کر لیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے زندگی سے، آپ کے سرکل سے اور آپ کے نفسیاتی ٹول جو آپ نے استعمال کیا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اچھا، اس کا جو فلاسفیکل پوائنٹ ہے وہ کافی مختلف ہے، کافی بڑا ہے، اس کو کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. وہاں پر جو فلاسفیکل پوائنٹ ہے، جو فلسفہ کہتا ہے کہ اگر جب مجھے کوئی دیکھتا ہے تو کیا میں بھی اپنے آپ کو اس کی نگاہ میں دیکھتا ہوں. یعنی ایک شخص ہے، ایک امیر شخص ہے، مجھے دیکھتا ہوا جا رہا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ امیر شخص ہے، مجھے دیکھ کے گیا، مسکرایا ہے. یہاں پر ایک غریب شخص ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، فقیر ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اپنے آپ کو اس کی نگاہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے کیسے دیکھا ہوگا. اس نے مجھے دیکھا ہوگا کہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس سے پیسے کیسے لے لوں. یعنی یہاں پر یہ جو پرسپیکٹیو ہے کہ فلسفے کے اندر جب کوئی مجھے دیکھتا ہے تو کیا میں بھی اس کو اسی کی نگاہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. تو یہ مختلف سی ایک اپروچ ہے. دوسری ہے کہ اگر مجھے کسی کی، اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری زندگی میں ہے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی محبت ہے، یا میں اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ میری زندگی میں کوئی چیز کمی ہے. یعنی میں نے اگر امیر شخص کی چوائس کی، اس کا مطلب میں غریب ہوں یا میں اور امیر ہونا چاہتا ہوں، یا اس کے مقابلے میں نے ایک شخص چاہا جو پر اعتماد ہے کیونکہ میرے اندر اعتماد کی کمی ہے. تو فلسفے کا ایک بڑا ڈفرینٹ سا پرسپیکٹیو ہے. اس میں کوئی 8-9 ڈفرینٹ آتھرز ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. دوسرا ہے کہ خواہش پیدا کیوں ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ایسی خوبی ہے دوسرے شخص کے اندر جو میرے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے خواہش پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح ہمیں کوئی چاہ کیوں رہا ہے. ہمیں کوئی چاہتا ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا اچھا چہرہ دکھائے گا. ہم صرف اسی شخص کو ہی چاہتے ہیں. کوئی ایسا شخص جو آپ کو حقیقت دکھا دے، آپ اس کو چاہنا بھی بند کر دیں گے. اسی پہ بہت سارے فلاسفیکل پوائنٹس ہیں. اس کو کتاب کو پڑھنا چاہیے، نہیں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ لوگ آپ کی زندگی کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ کی نفسیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کے فیصلوں کے اوپر اپنا اثر لا سکتے ہیں بغیر بات کیے، صرف اپنی پرسنالٹی یا آپ کی محرومی کو جان کر. اصل معنی میں تو یہ کتاب ہے کہ آپ کسی کو اوپر قابو نہیں چاہتے، بلکہ دو انسان جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی خواہشات کو جان سکیں اور اپنی زندگی بہتر کر سکیں. لیکن استعمال کیسے ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور پارٹ 2 میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلسفہ کیا کہتا ہے اور پیسے کا کیا کردار ہے کسی کے سلیکشن کرائٹیریا میں اور چوائس میں. بہت شکریہ.